یونس علیہ السلام ان کو بھیجا گیا تھا نینیوا، ایک جگہ ہے عراق میں. تو ہوا کیا کہ آپ کو پتہ ہے رسولوں کا کام کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہی بتا رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے اگینسٹ کوئی اجر تم سے نہیں چاہیے، میں تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں، ہوش کرو میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں. ہمیشہ جب بھی یہ پیغام لے کے کوئی شخص کھڑا ہوا ہے نا، اس کو پھر ریٹیلیشن ہی فیس کرنی پڑی ہے. لوگ اتنی آسانی سے نہیں مانتے. تو یونس علیہ السلام اپنی قوم کو جب وہ بتاتے گئے، سکھاتے گئے، لیکن قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ یونس علیہ السلام تنگ آ کے ان سے ایک سلائٹسٹ آف دا مسٹیک کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن ابھی آئی نہیں تھی، وہ بس اس سچویشن ایسی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے کہ یہ میری ایسی قوم ہے، یہ تو میری بات سنتی ہی نہیں ہے، جو کہ بشری تقاضا ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا کرتے ہیں، جب وہ کشتی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یونس علیہ السلام کو کشتی سے پھینک دیتے ہیں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ویژولائز کریں کہ آپ کو کشتی سے پھینکا جا رہا ہے، اور وہ لوگ انہوں نے جب پھینکا تھا نا، یہی سوچتے ہوئے پھینکا تھا کہ اب یہ یہاں سے اس سمندر سے نکل نہیں سکے گا، دس از دی اینڈ فار ہیم. کسی کو یہ آپ یہ کہنے شک بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بچ بھی سکے گا. یونس علیہ السلام کو جب پھینکا جا رہا تھا، یونس علیہ السلام بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ اب دیکھیں پانی کے اندر ایک بندہ ہے، اور اب اس کو پتا ہے کہ میں نے بہت جلدی ڈراؤن ہو جانا ہے، میں نے ابھی پانی کے اندر چلے جانا ہے، سانس کی کمی ہو رہی ہے. آلریڈی بندے کے اوپر بہت بڑی آزمائش آ چکی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی مزید ٹیسٹ لیتے ہیں. ویل آتی ہے، بڑی مچھلی آتی ہے، حوت اس کو کہتے ہیں لوگ عموماً. ویل مچھلی کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے سمک، یعنی بڑی مچھلی آ کے پکڑ لیتی ہے، اس کو سوالو کر لیتی ہے یونس علیہ السلام کو. نریشنز ہمیں بتاتی ہیں کہ امام القرطبی کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کو جب نگل لیا مچھلی نے تو ہی بیکیم انکانشیس، وہ بے ہوش ہو گئے تھے. اور پھر جب ان کو ہوش آیا تو پورا اندھیرا تھا، ان کو کچھ روشنی نظر نہیں آ رہی تھی. شروع میں ان کو یہ لگا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، وہ فوت ہو چکے ہیں. لیکن ان کو جب تھوڑا یہ احساسات ہوئے، یعنی احساس ہوا کہ نہیں ابھی میں زندہ ہوں، اور پھر انہوں نے جب اپنا ٹچ کیا کہ یعنی جس جگہ میں ہوں یہ کوئی کمفرٹیبل پلیس نہیں ہے، کوئی کمفرٹیبل جگہ نہیں ہے. اور آج الحمدللہ سائنس کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ سیدھا نگلتی ہے نا اپنے شکار کو یا اپنے کھانے کو. اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے اندر ایسا سسٹم بنایا ہے کہ اندر جو اس کے انزائمز ہوتے ہیں، جو اندر کھانا گیا ہوا ہے، کچھ سیکنڈز میں، تھوڑے ہی لمحات میں وہ گوشت اور ہڈی کو الگ کر دیتی ہے، اور وہ پھر جو ہے ہضم ہو جاتا ہے. تو مچھلی کا جو پیٹ ہے وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے جہاں پہ بندہ انجوائے کرے گا. تو وہ جو مچھلی کے پیٹ میں جب یونس علیہ السلام تھے تو ظاہر بات ہے ان کی سکن کے اوپر کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، ان کے جلد کے اوپر. ان کو وہ کھائے جا رہی تھی چیز. اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام وہ 3 اندھیروں میں تھے. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے 3 اندھیروں میں تھے. ایک اندھیرا تھا کہ کالی اندھیری رات تھی، اس کا اندھیرا تھا. دوسرا اندھیرا تھا سمندر کے اندھیرے کا اندھیرا، یعنی جب اندھیری رات ہوتی ہے سمندر میں بھی اندھیرا ہی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا اندھیرا تھا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور وہ زمین کی تہ میں تھی. یہ حالت تھی یونس علیہ السلام کی.
اب امیجن کریں یونس علیہ السلام کتنی تکلیف میں ہیں، کتنی تکلیف میں ہوں گے۔ یونس علیہ السلام نے اگر وہ چاہتے تو شکوہ کر سکتے تھے نا، یا اللہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، میں نے ہر لمحہ آپ کی عبادت میں گزارا ہے، میری قوم والے اتنے خراب لوگ تھے، اتنے برے لوگ تھے، گناہ گار تھے کہ مجھے مجبوراً ان کو چھوڑنا پڑا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے اللہ، میری نیکیاں کہاں گئی، میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، وائی می یا اللہ۔ عموماً ہم کہتے ہیں نا یہ کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک اس کے پیٹ میں رہتا۔ یونس علیہ السلام، یونس علیہ السلام کی زبان سے کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں، جیسے ایک پوائنٹ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بریکنگ پوائنٹ تھا، یہاں پہ یونس علیہ السلام کا بریکنگ پوائنٹ ہے۔ اب پتہ چلے گا کہ بندہ واقعی ایمان والا ہے کہ نہیں ہے۔ یونس علیہ السلام کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ نہیں کہا اے اللہ مجھے یہاں سے باہر نکال دیں، اے اللہ مجھے اس پریشانی سے نکال دیں، نہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، آپ کی حکمت پرفیکٹ ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں نا اس میں وزڈم ہے، حکمت ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، اے اللہ میرے پاس کم علم ہے، وما اوتیت من العلم الا قلیلا، اے اللہ میرے پاس علم بہت تھوڑا ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ آئی ایم نبی، آئی ایم رسول، اے اللہ سبحانک آپ پرفیکٹ ہیں، انی کنت من الظالمین میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب یہ کہتے ہیں نا تو فرشتوں کو آواز آتی ہے، فرشتے کہتے ہیں صوت معروف فی مکان غریب، کہ یہ آواز جو آ رہی نا جانی پہچانی آواز ہے، لیکن جس جگہ سے آ رہی ہے یہ بڑی عجیب جگہ ہے۔ اور یونس علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ میں آپ کو اس جگہ سے پکار رہا ہوں کہ اس جگہ سے کسی انسان نے آپ کو پہلے نہیں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جب یونس علیہ السلام نے یہ الفاظ ادا کیے، دل سے ادا کیے، فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اس کو نجات دے دی اس کے غم سے۔ مچھلی نے آ کے جب باہر نکال دیا ساحل کے پاس آ کے، تو ان کی سکن اتر چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر بندوبست کیا، ان کی باڈی سے ہی کچھ ایسے پودے جو ہے پلانٹس اگے کہ ظاہری بات ہے اب سورج ہے، سورج کی جب شعائیں لگتی تھی تو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کورنگ بھی پیدا کر دی، وہ بھی سارا انتظام کر دیا، اور یونس علیہ السلام بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اب یونس علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کی؟ ایک تو یونس علیہ السلام کو نجات بھی دے دی، ان کے رینکس کو اوپر بھی کر دیا، اور اب یونس علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کے آئے تھے نوح کے ساتھ، بہت تھوڑے لوگ نوح پر ایمان لے کے آئے تھے علیہ الصلاۃ والسلام، اور نریشن بتاتی ہیں تقریباً 70 سے 80 لوگ صرف ایمان لے کے آئے تھے 950 سال کی دعوت دینے کے بعد۔ اب یونس علیہ السلام جب جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ دوبارہ جب عراق نینوہ جاتے ہیں، 1,00,000 جو کہ تعداد ہوتی ہے اس پوری قوم کی، سب کے سب مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ گفٹ دیتے ہیں۔